میں اپنے احمدی بہنوں بھائیوں اور بزرگوں سے پوچھتا ہوں کہ دیکھو، میرے آنے سے پہلے تو ٹھیک ہے آپ لا علم تھے، آپ کو پتہ نہیں تھا یہ دجل جو آپ کے ساتھ ہو چکا ہے، بشیر الدین محمود اور اس کے جانشین جو کر کے بیٹھے، وہ نہیں پتہ تھا آپ کو، آپ معذور تھے۔ اب تو میں کھول کھول کے بتا رہا ہوں۔ تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا آپ قرآن کریم کی یہ تعلیم ہے اس پہ کیوں نہیں عمل کر رہے؟ اگر میں نعوذ باللہ جھوٹا ہوں تو ان کو کہو، اپنے جو آپ کے قائدین ہیں، کہ جمبا صاحب کا نعوذ باللہ جھوٹ اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کے منہ پہ مارو، کیل میں جا کر مارو اور ثابت کر دو مجھے۔ اگر میں سچا ہوں اور بھاگتے پھر رہے ہیں تمہارے قائدین، تمہارے نام یاد خلیفے پیٹ پرست مولوی، تمہارے جیلے سارے منجی تھلے وڑ کے بیٹھے ہیں، تو تمہیں ابھی بھی نہیں سمجھ آ رہی۔ آپ کو چاہیے قرآن کریم کی اس تعلیم کو، احکامات کو نظر انداز نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بھلے آپ کے اپنے خلاف گواہی ہو، والدین یا رشتہ داروں کے خلاف ہو، آپ کو چاہیے کہ حق اور صداقت کے لیے، اللہ کے لیے گواہی دینے کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ تیسری بات یہ ہے کہ آپ خود سوچو کہ آپ کا تقویٰ کا معیار کیا ہے، آپ کا تقویٰ کیا ہے آپ کے پاس۔ میں تو 17 سال سے آپ کو لوگوں کو پتہ ہے کہ میرا دعویٰ ہے، آپ تو ٹس سے مس ہونے کے لیے تیار نہیں، تو آپ کا یہ تقویٰ، کوئی تقویٰ نہیں ہے، تقویٰ سے خالی کر دیا جاتا ہے۔ یہ جو نظام ہے اس نے چلایا ہوا بشیر الدین محمود نے، اس کی خاصیت ہے یہ کہ لوگ ہی آتے ہیں مرزا غلام صاحب کی تصویر دیکھ کر، اس کو دیکھ کے روحانی کے ذہن جب آ جاتے ہیں اپنی فرقے چھوڑ کے عقائد، تو اس نظام میں آ کر سب سے پہلے اس کے تقوی پر، اس نیا آنے والا جو ہوتا ہے اس پر حملہ کرتا ہے، تو اس کا تقویٰ چھین لیتے ہیں، تقویٰ کا لباس اسے چھین لیتے ہیں۔ اگر اس نے رہنا ہے تو اسی طرح کا ہو کے رہنا ہے جیسے کہ یہ لوگ ہیں غیر متقی۔ ایسے ہی یہ نظام ہے، میں نے کسی لیکچر میں بھی بتایا تھا کہ جس طرح ہمارے آدم جو تھے جد امجد، ان کا اور ان کی بیوی زوجہ حوا کا مردود شیطان نے ان کو ایسا جھنسا دیا، ان سے ایسے ڈرامہ کیا، ان کا لباس چھین کر وہ بھاگ گیا تھا۔ یہ کہانی ہے ایک پوری سورت بقرہ میں، اور بہت ساری صورتوں میں اس کا ذکر ملتا ہے، آپ لوگ جانتے ہوں گے۔ تو یہ جو نظام ہے مرزا بشیر الدین محمود نے بنایا ہوا ہے، اس کا کام ہی یہ ہے کہ تقویٰ پر حملہ کرتا ہے، کیونکہ ایز اے متقی تم اس نظام میں جو انہوں نے بنایا اس میں رہ ہی نہیں سکتے۔ اگر متقی رہو گے یہ تو خود آپ کو نکال دیں گے، یا خود آپ چھوڑ جاؤ گے۔ یہ تو غلط لوگ ہیں، یہ تو احمدی ہے ہی نہیں، یہ تو مرزا غلام صاحب کا صرف نام استعمال کر رہے ہیں، احمدیت اس کی جماعت کا نام استعمال کرنے والے لوگ ہیں، تو خود نہ احمدی تعلیم پر مرزا صاحب کی پر عمل کرنے والے ہیں، نہ احمدیت کا جو بھی تعلیم مرزا صاحب کو، ان کے تو عمل دخل نہیں، ان کو تو اپنے عقائد بنے ہوئے ہیں، اور سارے سراسر قرآن کے خلاف، مرزا غلام صاحب کے الہامات کے خلاف، مرزا غلام صاحب کی احمدیت کے خلاف۔ تو میں آپ سے یہی کہوں گا کہ دیکھیں، انسان کو چاہیے کہ چپ رہنے میں بچت نہیں ہے، چپ رہ کر گنگے شیطان نہ بنو۔ آپ کو بہرحال اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کے جواب دینا ہوگا۔ تو اس کے بعد میں صرف ایک حوالہ پڑھتا ہوں مرزا غلام صاحب کا۔ حضرت مرزا غلام صاحب اس حوالے سے فرماتے ہیں، نصیحت کرتے ہیں بلکہ، وہ فرماتے ہیں، یہ ازالہ اوہام کا حوالہ ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، ازالہ اوہام روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 550۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، مجھے اس وقت اس نصیحت کی حاجت نہیں کہ تم خون نہ کرو، کیونکہ بجز نہایت شریر آدمی کے کون ناحق کے خون کی طرف قدم اٹھاتا ہے، مگر میں کہتا ہوں کہ ناحق پر ضد کر کے سچائی کا خون نہ کرو۔ اس وقت پورے افراد جماعتی احمدیہ قبرستان والے، میں کہتا ہوں، وہی کام کر رہے ہیں جس سے مرزا غلام صاحب نے منع کیا۔ اب تم سارے بیٹھ کے گونگے بن کر، خاموش رہ کے، ٹس سے مس نہ ہو کر تم سچائی کا خون کر رہے ہو اس ٹائم۔ آگے اس نے لکھتے ہیں، حق کو قبول کر لو، اگر ایک بچہ سے، اور اگر مخالف کی طرف حق پاؤ تو پھر فی الفور اپنی خشک منطق چھوڑ دو۔ کیا تیار ہیں اس کام کے لیے؟ مرزا صاحب کی یہ نصیحتیں ہیں، اس کی تعلیم ہے، اس پر عمل کرو۔ ایک احمدی بھی جو تھے چند، وہ میرے ساتھ کھڑے ہیں، انہوں نے اس پر عمل کیا، وہ میرے ساتھ کھڑ گیا، کیونکہ وہ صحیح احمدی تھے، صحیح ان دا ریئل سینس آف دا ورلڈ، یعنی احمدیت کے ریئل سینس کے وہ مرزا صاحب کو ماننے والے تھے، عمل کرنے والے تھے اس تعلیم کو، وہ میرے ساتھ کھڑے ہو گیا۔ آگے اس کو فرماتے ہیں، سچ پر ٹھہر جاؤ اور سچی گواہی دو،
جیسا کہ اللہ جل شانہ فرماتا ہے فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، یعنی بتوں کی پلیدی سے بچو اور جھوٹ سے بھی کہ وہ بت سے کم نہیں۔ جو چیز قبلہ حق سے تمہارا منہ پھیرتی ہے وہی تمہاری راہ میں بت ہے۔ تمہارے پاس تو قبلہ ہی نہیں ہے، تم تو جھوٹ کے پجاری ہو، تم تو بنا دیے گئے ہو۔ آپ نے کبھی سوچا نہیں کہ کیا حال کر دیا ان لوگوں نے اپنی دنیا کمانے کے لیے؟ صرف چندے آپ سے لینا ان کا کام ہے، اور آپ دے رہے ہیں بقیرہ شرع کے ساتھ 48 چندے۔ آگے اس میں فرماتے ہیں سچی گواہی دو اگرچہ تمہارے باپوں یا بھائیوں یا دوستوں پر ہو، چاہیے کہ کوئی بھی عداوت تمہیں انصاف سے مانے نہ ہو۔ کاش اے میرے احمدی بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، مرزا غلام صاحب کی غلامی میں آپ کے تقوی کا معیار بھی ایسا ہی ہو جائے جیسا کہ مرزا صاحب فرما رہے ہیں۔ اگر ایسے ہوتا تو پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ آنے والے کے مامور کی ذکی غلام کی ضرورت نہیں پڑنی تھی، کیونکہ مصطفیٰ ایک احمدی مرزا صاحب علیہ السلام کی تعلیم پر، قرآن کریم کی تعلیم پر چلنے والے لوگ تھے۔ لیکن آپ لوگ تو گمراہ کر دیے گئے ہیں۔ کوئی قرآن کی تعلیم نہیں یہاں پر، صرف نام لیا جاتا ہے قرآن کریم کا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف نام لیا جاتا ہے، درود بھیجا جاتا ہے ان پر، اسلام کا صرف نام لیا جاتا ہے، اور احمدیت کا اور مرزا غلام صاحب کے الہاموں کا اور آپ کا نام صرف لیا جاتا ہے، ورنہ عمل کوئی عمل نہیں مرزا صاحب کی تعلیم پر جماعت احمدیہ قبرستان میں ہوتا۔ اگر آپ کا یہ معیار ہوتا تو کسی ذکی غلام کے آنے کی ضرورت نہیں تھی، نہ آتا۔ اللہ تعالیٰ بغیر ضرورت کے نہیں بھیجتا اللہ، لیکن اللہ کو علم تھا کہ مرزا غلام صاحب میرے بندے کے بعد یہ جماعت پر کیا معاملات ہونے ہیں، اس کے بیٹے نے کیا کرنا ہے۔ تو آپ کا یہ حال ہے، اللہ تعالیٰ آپ پر رحم کرے، آپ اپنی آنکھیں کھول لیں۔ بہرحال مرنا ضرور مرنا ہے آپ لوگوں نے، میں نے بھی مرنا ہے، اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے، وہاں پر آپ کو ان باتوں کے، ان سوالوں کے جواب دینے پڑیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سمجھ دے اور آپ کی آنکھیں کھول لے۔ تو آخر میں کہتا ہوں کہ یہ جو مرزا غلام صاحب کے الہامات میں نے پڑھے ہیں، انی مہن من ارادہ احانتا کا، انی مہن من ارادہ احانتا کا، حضرت مرزا غلام صاحب کو اللہ تعالیٰ نے اپنی زندگی میں بھی عزت دی اور آپ کے مخالفین کو ذلت اور رسوائی سے دوچار کیا۔ یعنی یہ الہام آپ کے زمانے میں پورا ہوا۔ ابھی میں نے ساری لیکچر میں بتا دیا ہے کیسے ہوا، تفصیل نہیں بتا سکتا زیادہ، ان کی ساری زندگی کی کیسے کیسے مخالف ذیل و رسوا ہوئے ان کے آگے، اور وہ شیر خدا کا کیسے اپنے میدان میں کھڑے ہو کر دھاڑتا رہا۔ آج اسی طرح آپ علیہ السلام کا غلام موعظ ذکی غلام مسیح الزمان میدان میں کھڑے ہو کر شیروں کی طرح داڑ رہا ہے، اور جو قبرستانی ٹولہ ہے، بلائے قادیان ہے، اس کے نام نیاد خلیفے، اس کے نام نیاد پیٹ پرست مولوی، اس کے ارباب و اختیار، اس کے جالے، خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں منجیاں تھلے بڑھ کے بیٹھے ہیں۔ ہاں گند ضرور بکتے ہیں میرے متعلق اور میرے اہل و عیال، میرے خاندان اور میرے جماعت کے لوگوں کے متعلق گند ضرور بکتے ہیں۔ صبح اٹھتے ہیں ان کا کام ہے گند بکنا، شروع ہو جاتے ہیں، تو سمجھ جاتے ہیں بڑی ہم جماعت کی بشیر الدین محمود کی بڑی خدمت کر رہے ہیں، اپنے اکابرین کی بڑی خدمت کر رہے ہیں۔ اصل آپ کے پاس کچھ سچائی ہے تو مدعی کا سامنا کرتے میدان میں آتے، وہ میدان میں کھڑا ہو کر دوڑ رہا ہے اپنی آقا کی طرح، اور تم تھلے منجے میں بڑھ کے بیٹھے گند بکتے پھرتے ہیں۔ اور پھر یہ اس قسم کے الزام جو ابھی میں نے پڑھے ہیں اس بندے کے، وہ لگاتے ہیں، اس عاجز پر لگاتے ہیں، جھوٹا زاز خائی، صرف غلاظت کھا رہے ہیں جھوٹے۔ حالانکہ یہ کرنے والے باتیں پڑھے لکھے لوگ ہیں جن کی میں باتیں کر رہا ہوں۔ ایک ان پڑھ ایم ڈی او کو اس کو کیا وہ بات کر دے تو بندہ کہتا ہے کہ معذور ہے، اس کو علم ہی کوئی نہیں، وہ غلطی میں کہہ گیا۔ یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، مولوی کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں، سے مردود لوگ ہیں۔ تو اس کے بعد سامعین کرام میں چند اشعار پڑھنا چاہتا ہوں حضرت مرزا غلام صاحب کے، اور حضور صاحب فرماتے ہیں، اور آج میں بھی اللہ تعالیٰ کے حضور یہی دعا بھی کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بھی ہوں۔ حضور نے فرمایا تھا ایک صدی قبل کہ تیرے احسان میرے سر پر ہیں بھارے، تیرے احسان میرے سر پر ہیں بھارے، چمکتے ہیں وہ سب جیسے ستارے، گڑھے میں تو نے سب دشمن اتارے، الحمدللہ رب العالمین۔ آج اس عاجز کہ تمام دشمنوں کو بھی اللہ نے گڑھے میں اتار دیا ہے۔ گڑھے میں تو نے سب دشمن اتارے، ہمارے کر دیے اونچے منارے، میدان میں کھڑے ہو کر للکارنا، اس کا مطلب ہے اس کا منارہ اللہ نے اونچا کر دیا ہوا ہے، اور دشمن جو میرے تھے وہ ذلیل اور رسوا ہو کے منجیاں تھلے بڑھ کے بہ گئے، صرف غلاظت بکتے ہیں، وہ بکتے رہیں۔ آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مقابل میں میرے یہ لوگ ہارے،
مقابل میں میرے یہ لوگ ہارے، کہاں مرتے تھے پر تو نہیں مارے۔ الحمدللہ رب آج میرے زمانے میں بھی، دور میں بھی اللہ نے ہی مارے ہیں میرے مخالف، مار دیے۔ 13 مبشر الہام، 13 جوتے ہیں ان پر، ان کے جھوٹ جو بشیر الدین محمود نے بولا، جھوٹا دعویٰ کیا، ان کے سروں پر ٹھا ٹھا پڑ رہے ہیں۔ اتنے بے غیر تو بے شرم لوگ ہیں کہ 13 جوتے کھا کھا کر بھی یہ ٹس سے مس نہیں ہو رہے۔ مقابل میں میرے یہ لوگ ہارے، کہاں مرتے تھے پر تو نہیں مارے۔ 13 الہام جو جوتے ہیں ان کے مار دیے ان کو۔ آؤ میرا سامنا کرو اس شعر کا، خدا کے شعر کا۔ شریروں پر پڑے ان کے شرارے، شریروں پر پڑے ان کے شرارے، نہ ان سے رک سکے مقصد ہمارے۔ انہیں ماتم ہمارے گھر میں شادی، انہیں ماتم ہمارے گھر میں شادی، فسبحان اللہ ذی اقصل آدی۔ علاوہ اس کے میں وہ جو کچھ ہے نا، میرے خاندان میں لمبا چوڑا ہمارا بھی جنبا خاندان ہے، اس میں کچھ مولوی شولوی بنے ہوئے ہیں، مربی وغیرہ۔ میں ان کو سب کو کہتا ہوں کچھ غیرت کرو، میں مدعی ہوں۔ باتیں کرتے ہو میری پیٹھ کے پیچھے، اپنے گھروں میں بیٹھ کر، اپنے ڈرائنگ روموں میں، فلانا ہو گیا، یوں ہو گیا، حضور صاحب، خلیفہ صاحب۔ اگر کوئی خلیفہ ہے تمہارا، یہ نام نہاد کر بین جو ہے، اگر یہ کوئی علم ہے تو کھڑا کرو میرے خلاف۔ میں آپ کو بلا رہا ہوں۔ باتیں کرنا اپنے گھروں میں بیٹھ کے اور اپنے اولاد کو مطمئن کرنا، ایک کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ آپ آؤ میرا مقابلہ کرو۔ میں ان مولویوں کو کہتا ہوں جو جماعت احمدیہ قبرستان میں میرے خاندان کے جو مولوی ہیں، جنبا نسل میں صحیح بنے ہوئے ہیں، ان کو کہتا ہوں، اور علاوہ اس کے میں اپنے رشتہ دار جو قریبی ہیں ان کو بھی کہتا ہوں کہ اپنے گھروں میں بیٹھ کر ڈرائنگوں میں باتیں کرتے ہو میرا نام لے کر۔ میں کسی کا چچا ہوں، کسی کا ماما ہوں، میرے بھی رشتہ ہے۔ میں سب کو کہتا ہوں کہ اگر تم میں کوئی غیرت ہے، تم انسان ہو، جن کا میں چچا ہوں، میں جن کا ماما ہوں، میں جن کا بھائی ہوں، یا کوئی بھی رشتہ ہے میرا، میں ان سے کہتا ہوں کہ آؤ اپنے نام نہاد خلیفہ لعنتی کو لے کے آؤ میرے مقابلے پہ، تب میں مانوں گا کہ ہاں تم بھی کوئی بندے ہو۔ میری عدم موجودگی اپنے گھروں میں باتیں کرنا، نظام پھلانا، یہ وہ سب جھوٹ۔ غیرت کرو کچھ، وہ بندہ للکار رہا تھا